الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سورۃ فاتحہ کی اس آیت کریمہ کی تفسیر پڑھنی تھی، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے بہت زیادہ ہی چھٹیاں ہوئی ہیں۔ اب الحمدللہ کچھ وقت ملا اور اس تفسیر کو ہم نے شروع کرنا چاہا ہے۔ دعا ہے کہ مولا کریم ثابت قدمی عطا فرمائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں ہم جو ہے نا بحث جب کریں گے تو چار باتوں پہ بحث کریں گے ہم۔ پہلی یہ کہ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، دوسرا اس آیت کریمہ کی عالمانہ تفسیر، پھر تیسرا اس آیت کریمہ کی صوفیانہ تفسیر، پھر اس آیت کریمہ سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ، اور پھر اس آیت کریمہ کے اوپر جو اعتراضات ہیں غیروں کے اور اس کے جوابات دیں گے۔ ان باتوں پر بحث ہوگی، لیکن آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ تین طرح کا تعلق ہے۔ ایک تعلق یہ ہے کہ پہلی آیت کریمہ میں سیدھے راستے کی ہدایت مانگی گئی کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا یا ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب جب یہ بات کی تھی تو اس بات میں بہت زیادہ گنجائش تھی، بہت زیادہ گنجائش تھی۔ اب اس گنجائش کو بیان کرنے کے لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ، ہم ان کا راستہ مانگتے ہیں تجھ سے، ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں تجھ سے کہ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ہے، جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سیدھے راستے کی پہچان یہ ہے کہ اس راستے کو اللہ کے نیک بندے اختیار کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے جس راستے پر ہوں سیدھا راستہ وہی ہے۔ بس جس راستے میں اللہ کے نیک بندے نہ ہوں بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی مخالفت کی جا رہی ہو وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، جسے وہابیوں کا مذہب ہے یا دیوبندیوں کا ہے یا شیعوں کا ہے، چکرالیوں کا ہے، بدھ مت کا ہے، مرزائیوں کا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس راستے پر اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں سیدھا راستہ وہی ہے، اور اسی راستے کی ہی ہر نماز میں دعا مانگی جاتی ہے کہ مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب دوسرا تعلق پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں، پہلی آیت میں رب سے راستہ مانگا گیا، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ مانگا گیا۔ اب اس آیت میں راستے کے ساتھ راہبر بھی مانگے گئے ہیں۔ مولا ہمیں راہبر بھی ساتھ عطا فرما کہ جو اس راستے پر جن راہبروں کے نقش و قدم لگے ہوں وہ راہبر بھی ہمیں عطا فرما۔ وہ وہی راہبر ہے کہ جن پر اللہ رب العزت کے انعام ہوا، جس کا اس آیت کریمہ میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، مولا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، کہ مولا ہم تجھ سے وہ راہبر مانگتے ہیں کہ جن راہبروں کی مدد سے ہم منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اب اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ تیسرا تعلق وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو افراط اور تفرید کے درمیان ہو، وہ سیدھا راستہ ہو۔ صراط مستقیم اسی راستے کو کہا جاتا ہے کہ جو افراط و تفرید کے درمیان ہو۔
افراط و تفرید کے درمیان جو بھی راستہ ہے وہی راستہ سیدھا راستہ ہے. اس کی مثالیں میں پہلے بھی دے چکا ہوں کہ اب بھی بطور مثال میں یہ راستہ سمجھاتا چلوں کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص نوافل میں مشغول رہتا ہے, ہر وقت بڑے نفل پڑھتا ہے, جناب علی بڑے نفل پڑھتا ہے, اور ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہوتی ہے, اللہ اللہ کرتا ہی کرتا رہتا ہے, نفل بھی پڑھتا ہے, اللہ اللہ بھی کرتا ہے, لیکن جو اس کے قریبی ہیں نا قرابت والے, ان کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے, ان قرابت والوں کے حقوق ادا نہیں کرتا. اور دوسرا شخص ایسا ہے کہ رب کی عبادت بھی کرتا ہے اور جناب علی اپنوں کا خیال بھی رکھتا ہے. اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو دنیاوی جھگڑوں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ مصروفیت کی وجہ سے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اب ان تینوں شخصوں میں وہی شخص صراط مستقیم پر ہے جو رب کی عبادت بھی کرتا ہے اور سبھی کا خیال بھی ساتھ ساتھ کرتا ہے. اسی کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے. اور یہ افراط و تفرید کے درمیان والا راستہ ہے. اب افراط و تفرید اس چیز کو واضح کرنے کے لیے, یعنی صراط مستقیم جو راستہ ہے اس کو واضح کرنے کے لیے تین جماعتوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے. ایک کہ جو خاص بندے جس راستے پر خاص بندے ہیں, ایک ہے افراط والا راستہ جو المغضوب سے ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے, المغضوب علیہم, یہ افراط والا راستہ ہے. ایک راستہ ہے تفریط والا جو ضالین سے ظاہر ہو رہا ہے, والضالین سے ظاہر ہو رہا ہے. افراط اور تفریط کے درمیان کے اندر جو راستہ ہے, یہ دونوں حدیں ہیں, ان کے درمیان والا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے. اور اسی راستے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اس راستے پر چلے ہیں مولا کریم کا انعام انہی لوگوں پر ہوا ہے, اور ہم وہی راستہ مانگ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم, مولا راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یہ تھا تعلق پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ. اب اس آیت کریمہ کی آئے گی عالمانہ تفسیر جو کہ آگے والے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.